کرائم ایجنسی سائبر کرائم ایجنسی فعال ہو چکی ہے، متحرک ہو چکی ہے، ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہم نے ان کو حرامی کیوں کہہ دیا، آخر میں جا کے یہ بھی بتا دیں گے۔ حالانکہ یہ لفظ بہت معیوب ہے، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ یہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نرم ہی لفظ استعمال کر لیا ہے۔ جس طرح کے ان لوگوں کے جرائم ہیں، جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، لوگوں کا اخلاق تباہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی اور ہی الفاظ ہونے چاہیے اور ان کے لیے سزائیں بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیسے فراڈ کرتے ہیں، کیسے جعل سازیاں کرتے ہیں، کیسے پورنوگرافی کرتے ہیں، کیسے لوگوں کی جعلی محبت کرواتے ہیں اور ان کو شادی کا جھانسا دے کر لوٹتے ہیں۔ بہرحال سائبر کرائم ایجنسی اب حرکت میں آ چکی ہے، ان کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ تو پاکستان میں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بڑا فراڈ بڑے لوگوں کی موجودگی میں، بڑے لوگوں کی شمولیت کے بغیر، بڑے لوگوں کی آشیرواد کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے اس ایجنسی کے لیے بھی اور ان کے ساتھی اداروں کے لیے بھی کہ یہ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے بھی 2-3 مرتبہ اسی طرح سے فون آیا کہ آپ کا بیٹا کسی گینگ کے ساتھ پکڑا گیا ہے، تو آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو اس طرح سے وہ معلومات لیتے ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح سے 2 نمبری کرنے والے ہیں۔ میں ان کے سوالوں کے جوابات دیتا رہا، لیکن ان کو درمیان میں پتہ ہی چل گیا کہ یہ بندہ اس طرح سے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے، تو وہ درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بہرحال اس موقع پر یہ کال آ گئی تھی اتفاق سے کہ ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے تھے کہ کال آ گئی، میں نے کہا کہ یہ بھی ریکارڈ کر لیں۔ بہرحال اس کے اوپر پھر ہم نے کوئی وی لاگ نہیں بنایا تھا، حالانکہ وی لاگ بنانا چاہیے تھا۔ کسی کا کہہ دیا جاتا کہ آپ کا پلاٹ نکلا ہے، اس بندے نے کبھی پلاٹ کے لیے کہیں پہ اپلائی نہیں کیا ہوتا، کہہ دیا جاتا کہ انعام میں آپ کا پلاٹ نکلا ہے، کسی کو کہہ دیا جاتا کہ آپ کی انعام میں گاڑی نکلی ہے، بے نظیر انکم سکیم میں آپ کے اتنے پیسے نکل آئے ہیں، فلاں سکیم میں اتنے پیسے نکل آئے ہیں، اور پھر ہمارے جیسے سادہ لوگ بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے لٹ جاتے ہیں۔ بابا یحییٰ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کسی کو ناموشی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ ان کی بھی کبھی کار نکل آئی تھی۔ وہ لوگوں کی قسمت کے حساب کتاب بتاتے ہیں کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن ان کی اپنی کھوٹی قسمت کے ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کی کار انعام میں نکل آئی ہے، تو آپ اتنے پیسے یہاں پہ جمع کروا دیں، اتنے پیسے کاغذات کے لیے جمع کروا دیں، اتنے پیسے فلاں کے لیے جمع کروا دیں، تو کار آپ کی چل پڑی ہے۔ اور پھر بابا یحییٰ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اس دوران وہ 2.5-3 لاکھ روپیہ ادا کر چکے تھے، تو کیا ان کو یہ 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ واپس مل جائے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ ایسے فراڈ ہو چکے ہیں کیا ان کو کوئی پیسہ واپس بھی ملے گا؟ بالکل 100% آپ یقین رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں اور ان سے جن کے خلاف آج سائبر کرائم ایجنسی حرکت میں آ چکی ہے، ان سے یہ ریکوری کرے گی تو ان لوگوں کو پیسے مل جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پیسے یحییٰ صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، بابا یحییٰ کے قدموں میں رکھیں گے تاکہ اس میں برکت پڑ جائے، کیونکہ وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے اب پوری رپورٹ رکھتا ہوں جس میں سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے بتایا گیا ہے دیگر ادارے ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ایم آئی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ آئی ایس آئی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ دیگر ایجنسیاں ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ ایف آئی اے تو یقینی طور پر ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مکمل رپورٹ رکھ دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرو اور کس طرح سے ان کی طرف سے ان کا عرصہ یا تنگ کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کتنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی کال سینٹرز اور آن لائن مالیاتی فراڈ کے متعدد وسیع نیٹ ورکس کا انکشاف ہوا ہے، جو ملک کے اندر اور باہر کروڑوں روپے کی مشکوک رقم کی ترسیل، جوئے، قرض فراہمی کی جعلی ایپس، پورنوگرافی اور جعلی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے عوام کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ ان نیٹ ورکس کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA، FIA اور حساس اداروں نے مشترکہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ حساس اداروں سے مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، ISI ہو سکتی ہے یا دیگر ایجنسیاں ہو سکتی ہیں۔ FIA حکام کے مطابق تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مشکوک بینک ٹرانزیکشن سے متعلق ایک خفیہ رپورٹ FIA کو ارسال کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 36 کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی مشکوک رقم گردش میں رہیں،
جن کا تعلق بادی نظر میں کسی حقیقی تجارتی سرگرمی سے نہیں تھا۔ اس رپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے FIA کے کمرشل بینکنگ سرکل نے ابتدائی طور پر ایک خاتون اور ایک بینک مینیجر کو گرفتار کیا۔ دونوں پر منی لانڈرنگ، مالیاتی دھوکہ دہی اور بیرونی نیٹ ورک سے روابط کے الزامات ہیں۔ اس نیٹ ورک کو ایک خاتون چلا رہی تھی، جن کے ساتھ 2 چینی شہری بھی شریک تھے۔ نیٹ ورک نے کال سینٹرز، جعلی ایپس اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو سرمایہ کاری یا قرض کی پیشکش کا جھانسا دے کر ان کی مالی معلومات حاصل کیں اور لاکھوں افراد کو مالی نقصان پہنچایا۔ FIA کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بعض اعلیٰ افسران اور سائبر کرائم ونگ کے اندر کے افراد بھی اس نیٹ ورک کی پشت پناہی میں ملوث ہو سکتے ہیں، جس پر الگ سے انکوائری جاری ہے۔ ان کارروائیوں کو آپریشن گرے کا نام دیا گیا ہے، جو ملک میں سائبر کرائم کے خلاف سب سے بڑی مہم بن چکی ہے۔ اس آپریشن کی سربراہی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تعینات ایڈیشنل ڈائریکٹر آمل نذیر کر رہے ہیں، جبکہ کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد کی ٹیمیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہیں۔ اب تک کی کارروائیوں میں پہلی بار کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے والٹس کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے، جنہیں ملزمان نے مالی ترسیلات اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا تھا۔ 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی غیر ملکی کرنسی اور ڈیجیٹل اثاثے برآمد ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی عناصر کی موجودگی نے اس کیس کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اب تک گرفتار غیر ملکیوں کا تعلق چین، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کینیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جس میں اتنے ملک کے لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے کئی کو جعلی کاروباری یا تعلیمی ویزے پر پاکستان لایا گیا تھا۔ FIA کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک سے منسلک کلیدی کرداروں کے خلاف FIRs درج کی جا رہی ہیں، جبکہ دیگر غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالکل ان کو ملک بدر کیا جائے، لیکن ان سے پائی وصول کرنے کے بعد ان کو سزا بھی سنا دی جائے، تاکہ اپنے ممالک میں جا کے اپنی سزا یہ کاٹ سکیں یا پوری کر سکیں۔ اس آپریشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر خارجہ محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اس حساس کارروائی کے ہر مرحلے پر آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بڑے حکمران، یہ ہمارے رجیم کے لوگ، یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی پشت پناہی تو نہیں کر رہے۔ FIA کے سینئر حکام نے اندیا دیا ہے کہ عید کے بعد ملک بھر میں تمام غیر قانونی کال سینٹرز اور آن لائن دھوکہ دہی کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیوں کو وسعت دی جائے گی۔ عید گزر چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں موجود ایسے درجنوں نیٹ ورکس کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کئی نیٹ ورک بیرون ملک سے منسلک ہونے کے باوجود مقامی انفلوئنسر، سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات اور نجی کمپنیوں کی مدد سے اپنے جال کو وسعت دے رہے تھے۔ ان افراد کی شناخت کے لیے الگ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر مصدقہ سرمایہ کاری اسکیم، کال یا اپلیکیشن پر اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر سائبر کرائم سیل کو دیں تاکہ مزید افراد کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ ان کارروائیوں کا ایک اور پس منظر جنوبی پنجاب کے علاقے ملتان میں عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک ہارڈ سینٹر گروپ کا بے نقاب ہونا بھی ہے۔ ہارڈ سینٹر گروپ کے خلاف کارروائی میں 14 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن پر امریکی اور دیگر غیر ملکی شہریوں سے آن لائن فراڈ کے ذریعے کروڑوں ڈالر لوٹنے کا الزام ہے۔ یہ نیٹ ورک پاکستان سے آپریٹ ہو رہا تھا اور اس کی نشاندہی امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے، FBI اور ڈچ پولیس نے کی تھی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں لیپ ٹاپس، موبائل فونز، انٹرنیٹ روٹرز اور حساس ڈیجیٹل ڈیٹا برآمد کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ مرکزی ملزم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ECL میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ہارڈ سینٹر گروپ کا سربراہ ضلع لیا کے علاقے فتح پور کا رہائشی ہے اور اس کے بیرون ملک روابط بھی تفتیش کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے بیرون ملک شہریوں، خاص طور پر بزرگ امریکیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جنہیں جھوٹی محبت، لاٹری یا سرمایہ کاری کے جھانسے دے کر رقوم ہتھیائی جاتی تھی۔
یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ کچھ حرامیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو جو لوگ پورنوگرافی میں ملوث ہیں اور اس طرح سے لوگوں کی جھوٹی محبتیں کروا کے شادی کے جھانسے دے کے مال بٹورتی ہیں، تو کیا ان کو حرامی نہیں کہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے حرامی کا لفظ بھی کچھ ہلکا ہے، کچھ نرم ہے۔ یہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھ دی کہ کس طرح سے سائبر کرائم ایجنسی اور دیگر ادارے ان فراڈیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ ان کو کچھ نہ کچھ، ان لوگوں کو جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔